آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ایک بوڑھا انسان کسی جنگل کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کہیں دور سے ایک بہت تکلیف بھری آواز سنی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک چوہا رو رہا تھا۔ اس بوڑھے انسان نے اس چوہے سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس چوہے نے کہا کہ دراصل میں جنگل میں رہتا ہوں اور جنگل میں بہت ساری بلیاں بھی رہتی ہیں۔ مجھے ان بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بلی بن جاؤں تاکہ میں جنگل میں آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ اس بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ چوہا جو ہے وہ بلی بن گیا۔ بلی بننے کے بعد وہ چوہا بہت زیادہ خوش رہنے لگا۔ کچھ دن بعد دوبارہ اس بوڑھے انسان کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دوبارہ اس بلی کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس بزرگ نے قریب جا کر پوچھا کہ اب تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بلی نے کہا میں بلی بننے کے بعد بہت زیادہ خوشی والی زندگی گزار رہی تھی، لیکن میں ایک دن جنگل میں سیر کے لیے نکلی تو کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اب مجھے کتے سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کتا بنا دیا جائے۔ اس بزرگ نے پھر دعا کی تو اس بلی کو کتا بنا دیا گیا۔ کتا بننے کے بعد اس کتے نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس محسوس کرنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز میں گزارتا رہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یہ بوڑھا انسان دوبارہ وہاں سے گزرا تو اس بوڑھے انسان نے اس کتے سے پوچھا کہ اب سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس کتے نے کہا دراصل کتا بن کے بھی مجھے کوئی سکون میسر نہیں ہوا، میرا ڈر اور خوف اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس بوڑھے انسان نے پوچھا کہ اب تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ اب مجھے شیر سے ڈر لگتا ہے۔ ایک دن شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور میں نے کئی جھاڑیوں میں چھپ کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے شیر بنا دیا جائے۔ اب اس نیک شخص نے دعا کی تو اس دعا کی برکت سے یہ کتا شیر بن گیا۔ شیر بننے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب تو میں جنگل کا بادشاہ بن گیا ہوں، اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا اس نے جنگل میں آزادانہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کچھ دن بعد دوبارہ اس بوڑھے انسان کا اسی جنگل سے گزر ہوا تو اس بوڑھے انسان نے اس شیر سے پوچھا کہ اب تم کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ اب تو تم جنگل کے بادشاہ ہو، تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ دراصل مجھے ابھی بھی سکون میسر نہیں، میرا خوف اب بھی باقی ہے۔ اس بوڑھے انسان نے کہا کہ اب کیا پریشانی ہے؟ اس شیر نے کہا دراصل میں ایک دن جنگل میں سیر کر رہا تھا تو کچھ شکاریوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو مجھے اب ان شکاریوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اس پر اس بوڑھے انسان نے کہا دراصل اب تو تم شیر بھی بن چکے لیکن تمہارا ڈر اب بھی باقی ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ ڈر تمہارے اندر ہے، تم بظاہر تو شیر بن چکے ہو لیکن تمہارا دل ابھی بھی وہی چوہے کا دل ہے۔ تمہارے دل میں سے جب تک خوف نہیں نکلے گا تب تک تم بہادر نہیں بن سکتے۔ ہم میں سے کئی لوگوں کا دل بھی اس چوہے کے دل کی طرح ہوتا ہے۔ ہم بہت زیادہ خوف والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنے باس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کہیں مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کہیں والدین کو اپنی اولاد کے بچھڑنے کا خوف ہوتا ہے، کہیں کیا خوف تو کہیں کیا خوف۔ جب تک یہ خوف اپنے اندر باقی رکھیں گے تو کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ آگے بڑھنا ہے، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے خوف کو ختم کریں۔ جب یہ خوف ختم ہوگا تو انشاءاللہ بڑا قدم اٹھانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا خوف ہمیں یہ رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا تو کام ہی ہے کہنا۔ اپنے اندر سے خوف کو ختم کیجیے اور بے خوف ہو کر زندگی گزاریے۔ خوف اگر رکھنا ہی ہے تو اللہ پاک کا خوف رکھیے، قبر اور آخرت کا خوف رکھیے، موت کا خوف رکھیے۔ جب یہ خوف ہمارے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ہم بہت کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔